بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک دوسرا ناول جس کا نام ہے عشق ہے جنوں تیرا، رائٹر ہے ردا مغل۔ اس کی قسط نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ زباریہ بیٹا، کہاں ہو بیٹا؟ جلدی سے کچن میں آؤ۔ اور زباریہ جو اپنے چھوٹے بھائی ایان کے چپس چھیننے میں مصروف تھی، مما کی آواز پر ٹھٹکی تھی۔ لو موٹو، سارا پیکٹ کھاؤ۔ اور وہ چپس کا پورا پیکٹ ایان کے سر پر انڈیل کر چلی گئی تھی اور ایان اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ جی مما، بلایا آپ نے؟ بلایا تو ہے، لیکن یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ رامین نے ایک نظر اٹھا کر زباریہ کی جانب دیکھا تھا اور وہ اس کا حلیہ دیکھ کر ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اے میرے خدا، کہیں سے نہیں لگتا کہ میری بیٹی نے ابھی کچھ مہینے پہلے یونیورسٹی میں قدم رکھا ہے۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے خود کا؟ اوہو مما، کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہوں۔ اور وہ اچھے سے جانتی تھیں کہ ویکنڈ پر نہ تو زباریہ کپڑے تبدیل کرے گی اور نہ بال بنائے گی، بلکہ جھلوں کی طرح پورا ویکنڈ دندناتی پھرے گی۔ تمہیں کب عقل آئے گی زباریہ؟ ہاں ہاں ہاں، جب سب کی عقل چلی جائے گی تب آئے گی آپ کی بیٹی کو عقل۔ اور وہ زباریہ کے جواب پر سر تھامے رہ گئی تھیں۔ اچھا مما، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ جلدی بتا دیں۔ آج محلے کے بچوں کے ساتھ میرا بہت امپورٹنٹ کرکٹ میچ ہے، وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تھی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا یہ میچ، اور اگر تم گلی کے بچوں کے ساتھ میچ کھیلنے گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آئی سمجھ کے نہیں؟ لیکن مما، میرا بہت اہم میچ ہے۔ ہاں ہاں، تم نے ہی تو قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت سنبھالنی ہے۔ انشاءاللہ مما، آپ کی بیٹی آپ کی امیدوں پر پورا اترے گی اور ہونے والی ساس کے بھی چھکے چھڑا دے گی۔ زباریہ، انہوں نے زباریہ کو گھورا تھا، جو نادانی اور ناسمجھی میں ہمیشہ اول فول بول دیتی تھی۔ بس زیادہ مت بولو اور جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو کر اچھے سے بال بنا کر واپس آؤ۔ کیوں مما، کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں، میں کھیر بنا رہی ہوں، اور جاؤ آپا کی طرف دے کر آؤ۔ لے مما، اتنا سا کام؟ یہ 4 قدم پر تو خالق کا گھر ہے، دیوار سے دیوار سانجھی۔ ابھی دے کر آتی ہوں، اس میں تیار ہونے والی کیا بات ہے؟ جانتی ہوں میں، تم میری اماں مت بنو اور جو کہا ہے وہ جلدی کر کے آؤ۔ مما، اور ایان جو آنکھوں میں پانی لیے کچن میں گھسا تھا، اور زباریہ ایان کو گھورتی ہوئی منہ بند رکھنے کے اشارے کر رہی تھی۔ مما، اچھا میں ابھی ریڈی ہو کر آئی، اور زباریہ نے کچن سے ایک قسم کی دوڑ لگائی تھی کہ کہیں مما کے ہاتھوں اس کی شامت نہ آ جائے۔ ارے ایان بیٹا، کیا ہوا ہے؟ مما دیکھیے، زباریہ آپی نے میری چپس چھینی اور جب میں نے نہیں دی تو وہ پورا پیکٹ میرے اوپر پھینک گئی۔ اے میرے اللہ، کب بڑی ہوگی یہ لڑکی؟ کب آئے گی اس کو عقل؟ وہ ماتھا پیٹتے رہ گئی تھیں۔ اچھا ایان بیٹا، آپ رو نہیں، وہ آپی ہے نا آپ کی، اور میں نے کھیر بنائی ہے آپ کے لیے، وہ کھاتے ہیں، اور آ جائے یہ لڑکی، لیتی ہوں خبر اس کی۔ باپ کے لاڈ پیار نے بگاڑا پڑا ہے اسے۔ آدھے گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد زباریہ نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ سفید رنگ، لال گلاب کی لالی نما کھلتے ہوئے گال، تیکھے نین نقوش والی وہ گول مٹول سی لڑکی تھی جس کا موٹاپا اس کی کمزوری نہیں تھا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی کے سامنے یہ کچھ بھی نہ تھا، بلکہ وہ اپنی خوبصورتی کی بنا پر بہت دلکش لگتی تھی کہ دیکھنے والی ہر آنکھ ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ پاتی، جس سے کبھی اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اس میں کچھ کمی ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کی عادت اور بچوں جیسی معصومانہ فطرت سے بہت خوش ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف گھر والوں کی بلکہ رشتہ داروں اور اس دوست احباب میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ انٹیلیجنس میں بھی بالکل اپنے بابا پر گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وکیل بننے میں جتی ہوئی تھی، پیشے سے وکیل، لیکن حرکتوں سے تو وہ چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ یہی وجہ تو فکر کی تھی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جھلی لڑکی وکیل بن رہی ہے۔ زوبی ابھی تک نہیں تیار ہوئی؟ رامین کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ یس موم، آئی ایم ریڈی۔ وہ اپنی بیٹی کی سستی سے اچھے سے واقف تھیں۔ یہ کیا پہن لیا ہے؟ او مما، بتایا تو تھا میرا میچ ہے۔ اور کہاں گئی میری کیپ؟ بیٹا، اس حلیہ میں آپی کی طرف جاؤ گی؟ کیا سوچیں گے سب؟ لو جی، سوچنا کیا ہے، کرکٹ چیمپئن ہوں۔ جی جی، محلے کی کرکٹ ٹیم کی چیمپئن، اور اب وہ جوگرز پہن رہی تھی۔ لے، ہو گئی میں ریڈی۔ اچھا، یہ باؤل پکڑائیں مجھے۔ اور آمین تو بیٹی کو دیکھتے ہی بھول گئی تھی کہ وہ کس کام کے لیے آئی ہیں۔ اوکے، 10 منٹ تک ایان کے ہاتھوں بیٹ اور بال دے کر بھیج دیجیے گا۔ بائے مما۔ کب چھوڑے گی یہ لڑکی بچپنا؟ کب آئے گی اسے عقل؟ اور انہوں نے کمرے کی جانب ایک نظر دوڑائی تھی، جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے طوفان آیا ہو اور ہر چیز اپنے ٹھکانے سے ہلی ہوئی ہو،
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے کی حالت درست کرنے میں لگ گئی تھی، کیونکہ زوبی سے تو انہیں کسی قسم کی بھی کوئی امیدیں وابستہ نہیں تھی۔ سلام خان بابا۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ خالہ اندر ہیں کیا؟ جی بیٹا، باجی جی گھر ہی ہیں۔ اوکے، اور وہ بھاگتی ہوئی بیرونی گیٹ سے ہوتی اندر کی جانب بڑھی تھی، دل ہی دل میں دعا بھی مانگ رہی تھی کہ خڑوس سے ٹکرا نہ ہو جائے اس کا، اور وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ وہ سامنے سے آتے ہوئے وجود جس سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، کیا ہواؤں کے گھوڑے پر سوار ہو لڑکی دکھائی نہیں دیتا؟ اور زوبی نے نظریں اٹھائی تھیں جہاں ایک باوقار سلجھا ہوا باروب شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی خوبصورتی اور وجیح پرسنالٹی دیکھ کر وہ ہمیشہ دل میں ماشاءاللہ بول دیتی تھی۔ یہ جو دو آنکھیں ہیں نا، انہیں دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، سو اس کا استعمال کبھی کبھار کر لینا چاہیے۔ وہ غصے سے گھورتا ہوا سائڈ سے نکلا تھا۔ خڑوس سڑیل سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ارے ارے میری بیٹی آئی ہے، السلام علیکم خالہ امی۔ وعلیکم السلام میرا پیارا بچہ، اور انہوں نے زوبی کو گلے سے لگایا تھا۔ مما نے کھیر بھیجی ہے اسپیشلی آپ کے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے باؤل پکڑایا تھا۔ یہ میری بیٹی آج پورے ہفتے کے بعد آ رہی ہے اپنی بڑی امی سے ملنے۔ شاہدہ بیگم خفا ہوئی تھی زباریہ سے۔ نہیں نہیں بڑی امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس یونیورسٹی جب سے سٹارٹ ہوئی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، اور آپ کو میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ وہ بچوں کی طرح ان کی باہوں میں بازو ڈالے جھولی تھی۔ بس امی، آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے اسے، اور عریش سیب کھاتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا تھا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شاہدہ نے عریش کو ڈانٹا تھا۔ خالہ امی کہنے دیجیے نا، میں برا نہیں مانتی۔ زباریہ مسکرائی تھی۔ تم بیٹھو بیٹا، گپ شپ کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ جی خالہ امی۔ بس کرے امی، پہلے غور فرمائے محترمہ زباریہ پر کہ کہیں کھا کھا کر بیلوں کی طرح تھا۔ فضول مت بولو عریش، دو لگاؤں گی۔ نہیں خالہ امی، کہنے دینا۔ دیکھا کتنی لائق اور سلجھی ہوئی ہے میری بچی، ماشاءاللہ میری آنکھوں کا تارا ہے یہ تو۔ لو یو خالہ امی۔ لو یو ٹو بیٹا، کیا کھاؤ گی؟ فرائز کھاؤں گی میں تو، ہاں ہاں، آلو کھا کھا کر الو بن جانا۔ عریش اور وہ اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ زوبی جو تب سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عریش کی بکواس سن رہی تھی، پاس پڑا کوشن اٹھا کر عریش کو مارا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو موٹی؟ کون موٹی؟ کیا بک رہے تھے تب سے؟ میں نے خالہ امی کا لحاظ کیا، لیکن اب بچو تو بچ میرے ہاتھوں سے۔ تیری کرتوتیں کتاب کی طرح خالہ کے سامنے نہ کھولیں تو میں بھی زباریہ نہیں۔ ارے ارے زوبی یار، میں تو مذاق کر رہا تھا یار، اور وہ چھلانگ لگاتا پری کے پاس صوفے پر آدم کا تھا۔ کیوں بچوں؟ بتاؤں خالہ امی کو، پچھلے 2 سالوں میں 1000 سے زیادہ لڑکیوں کو ڈیٹ مار چکا ہے آپ کا لکھتے جگر، اور کل تو ایک کے ہاتھوں تھپڑ بھی کھا چکا ہے نوابزادہ۔ ارے ارے تم تو میری پیاری بہنا ہو نا، دیکھو نا تمہیں نہیں ستاؤں گا تو کسے تنگ کروں گا؟ کیوں کھوتے تجھے میں ہی ملی ہوں؟ پر آج تو تم نے میرے موٹاپے پر تیر مارا ہے، اور بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میری عدالت میں تیرے خلاف لڑے گی یہ وکیل۔ کس کے خلاف لڑے گی؟ ہماری فیوچر ایڈوکیٹ زباریہ خان۔ اور وہ پلٹی تھی نشا جان جگر، اور وہ بھاگتی اپنی جان سے عزیز بہنوں سے بڑھ کر دوست کے گلے لگی تھی۔ لو ہو گئی دونوں آفتیں اکٹھی، تم تو منہ بند رکھو عریش کے بچے، زوبی چلائی تھی۔ ارے ارے نشی، کدھر سے آ رہی ہو یار؟ آج لاسٹ پیپر تھا اس لیے ایگزامز میں بزی رہی تھی، اتنے دنوں بعد مکھڑا دیکھ رہی ہوں تمہارا۔ ہائے نشی، اتنی کمزور کیسے ہو گئی تم؟ ہائے یار زوبی، ایک ہی بار میں اتنے سوال، بی حوصلہ رکھو اور مجھے بھی سانس لینے دو۔ بتایا تو ہے پیپرز۔ نشی کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی تو اٹھ یہاں سے، اور زوبی نے دھکا دے کر عریش کو صوفے سے اٹھایا تھا۔ کیا ہے یار؟ وہ سٹ پٹا گیا تھا۔ حد ہوتی ہے یار، کتنا زور ہے تمہیں؟ زوبی موٹی موٹی کسے بولا؟ تمہیں؟ اوئے خبردار جو زوبی کو موٹی کہا تو۔ نشی اب تم نے بھی مجھے موٹی کہا، نہیں چھوڑوں گی تم دونوں کو۔ اور چند ہی سیکنڈ کے اندر ٹی وی لاؤنج ایک کباڑیے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ صوفے کے سارے کشنز ایک دوسرے کو پٹک پٹک مارے جا رہے تھے۔ ارے ارے بچوں، کیا ہو گیا ہے؟ خالہ امی، عریش نے مجھے موٹی کہا اور نشی نے بھی۔ نہیں امی، وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ امی میں نے تو زوبی کا دفاع کیا تھا، اور نشا نے ایک نظر زوبی کی جانب دیکھا تھا، ایک وہی اسے بچا سکتی تھی۔ جی جی خالہ امی، نشی کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور ہی عریش کا ہے۔ بیٹا یہ ٹرے پکڑو۔ جی جی خالہ امی۔ عریش ادھر آؤ، تمہارے کان کھینچوں، ایسے ستاتے ہیں بہنوں کو؟ اور وہ عریش کو کان سے پکڑ کر لیکچر سنا رہی تھیں، اور وہ دونوں فرائز کھاتی سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔
अरीश तो मारे गुस्से से लाल पीला हो रहा था। और ये मारा सिक्सर, हम जीत गए आन, याहू। लेकिन सिक्सर मारते हुए उसे ये खबर ना थी कि बाल किसकी बाइक पर लगी है। सालार हाशिम खान हाथ में बाल पकड़े गुस्से से जुबारिया की जानिब बढ़ रहा था। आपी सालार भाई, जो विकेट के साथ सेल्फी लेने में मसरूफ थी, अयान की बात पर चौंकी थी। क्या तकलीफ है अयान? क्या जरूरत है इस खुशी के मौका पर उस सड़ियल इंसान का नाम लेने की? आपी सालार भाई, चुप रहो और इधर मुझे सेल्फी लेने दो। वो सेल्फी लेने ही वाली थी कि कैमरे में सालार को गुस्से में तलमिलाता देखकर वो मुड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्रिकेट खेल रहे हैं। जूबी मुंह में बड़बड़ाई थी, लेकिन आवाज इतनी तेज जरूर थी कि सामने खड़ा सालार बखूबी सुन चुका था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ अयान, ये बाल किसकी है? वो जी भाई, ये बाल जुबारी आपी की है। इनके लास्ट चार्ट से ही तो हम मैच जीते हैं। जूबी ने सालार के सामने मुंह बनाते हुए कंधे उचकाए थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो और जैसे कोई किला फतह किया हो। लेकिन ये बाल आपके पास कैसे आई भाई? मेरी बाइक के साइड मिरर से टकराई है ये बाल। वेल, ये मेरी बाल है, लकी बाल, सो प्लीज गिव मी माई बॉल। वो चिल्लती हुई सालार के पास आई थी। ये बाल तो नहीं मिलेगी, बहुत नुकसान किया है इसने मेरी बाइक का। आपका नुकसान भर दिया जाएगा। वो गर्दन मोड़ती हुई बोली थी, जहां ब्लैक कलर की हैवी बाइक खड़ी थी, और वो अच्छे से जानती थी सालार को, जिसे ये बाइक अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। ये पहला प्रेजेंट था जो ताया अब्बू ने उनकी स्टडी कंप्लीट होने पर दिया था। ओ हेलो मिस जुबारिया, जिस दिन तुम्हें अकल आ गई उस दिन ये बाल भी तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, दोबारा इस ग्राउंड में इन बच्चों के साथ मैं तुम्हें खेलता हुआ ना देखूं। अयान, दोबारा जो भी अगर मैच खेलने के लिए आए तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। ओके भाई, गुड। और इतनी तौहीन काफी थी जुबारिया के लिए कि मोहल्ले के बच्चों के सामने उसे सालार डांट रहे थे और वो खामोशी से उनकी हर बात सुन रही थी। लेकिन वो भी जुबारिया थी, हद दर्जा जिद्दी, और गुस्से में वो भी कुछ देखती ना थी। गुस्से से चलती हुई वो बाइक के पास आई थी और पास पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाए बाइक के दूसरी साइड के मिरर पर भी जरब लगाई थी। व्हाट रबिश, ये क्या किया है पागल लड़की? सालार और अयान भी भागते हुए बाइक के पास आए थे। एक साइड पे अकेला लगा हुआ मिरर अच्छा नहीं लग रहा था। अब दोनों एक साथ रिपेयर करवा लीजिएगा, बाय, पैसे मैं भेज दूंगी। वो स्माइल करती हुई हाथ झाड़ते हुए घर की जाने बढ़ी थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई किसी किस्म की भी गलती है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।